السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، نومبر کی 4 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان، افغانستان اور بھارت سے ملنے والی خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف پی ٹی آئی جمعے کو ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کر رہی ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر فیض آباد کے مقام پر ہونے والے احتجاج میں پولیس اور مظاہرین میں تصادم ہوا ہے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے، جبکہ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما بابر اعوان نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کچھ دیر بعد پاکستانی عوام سے خطاب کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مبینہ قاتلانہ حملے کے خلاف جمعے کو دوسرے روز بھی احتجاجی دھرنوں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ مجموعی طور پر صوبے میں امن و امان کی صورتحال پرامن رہی۔ خیبر پختونخوا میں وکلاء کی تنظیم خیبر پختونخوا بار کونسل کی اپیل پر اس واقعے کے خلاف وکلاء نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے متعدد وزراء کے ہمراہ لاہور جا کر عمران خان کی عیادت کی اور اس واقعے کے خلاف پارٹی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان پر حملے پر امریکہ اور عالمی رہنماؤں کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم پر حملے کی مذمت کی اور کہا کہ سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ سعودی عرب، بھارت، کینیڈا اور اقوام متحدہ سے بھی رہنماؤں کی طرف سے لانگ مارچ پر فائرنگ کے واقعے پر مذمتی اور عمران خان کے لیے نیک خواہشات کے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کرین ژان پیئر نے ایئر فورس ون میں سوار نامہ نگاروں کے ساتھ عمران خان پر حملے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ عمران خان پر حملے کی شدید مذمت کرتا ہے اور تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کی امید کرتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھی اسی طرح کا رد عمل دیتے ہوئے فائرنگ میں ہلاک ہونے والے فرد کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور کہا کہ ہم تمام جماعتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تشدد، ہراساں کرنے اور ڈرانے سے باز رہیں۔ امریکہ ایک جمہوری اور پرامن پاکستان کے لیے پرعزم ہے اور ہم پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اینٹنی بلنکن کا کہنا تھا کہ سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو پرامن رہنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے بھی سابق وزیر اعظم اور دیگر زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کی دعا کے ساتھ کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کی مکمل اور شفاف تحقیقات ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس سے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے لیے مزید چیلنجز پیدا نہیں ہوں گے۔ سعودی پریس ایجنسی نے وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ بیان میں پاکستان اور اس کے عوام کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے عمران خان اور ان کے حامیوں پر حملے کو مکمل طور پر ناقابل قبول ٹھہراتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی کسی جمہوریت، سیاست یا ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے حملے کے بعد کہا کہ یہ ابھی بھی پیش آنے والا واقعہ ہے، ہم اس پر قریب سے نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے ایک ہفتے سے جاری لانگ مارچ اور اس سے متعلقہ حفاظتی اقدامات کی وجہ سے پنجاب کے کئی شہروں میں کاروبار، مارکیٹس اور دکانیں بند کرنا پڑیں، جس سے گجرانوالہ، وزیر آباد، لاہور اور ملحقہ علاقوں کے بڑے حصوں میں معاشی سرگرمیاں کئی روز سے متاثر ہیں، جبکہ خود وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں
لانگ مارچ کے شرکاء کو ریڈ زون میں داخلے سے روکنے کے لیے اقدامات سے بھی تاجر حضرات بے چینی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ عمران خان پر حملے کے بعد ملک کے بڑے شہروں میں احتجاج کی کالز سے بھی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سیاسی افراتفری اور بے یقینی کی کیفیت کے اثرات اسٹاک مارکیٹ پر بھی جمعے کے روز دکھائی دیے، جب کاروبار کے اختتام پر اسٹاک مارکیٹ میں 244 پوائنٹس کی بڑی کمی دیکھی گئی۔ تجزیہ کاروں کی آرا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ اردو VOA پر تشریف لائیے۔ یونان بینک کے سربراہ روزا اوتنبائفا نے جمعرات کو صوبے پاکتیکا میں موسم گرما کے زلزلے سے متاثرہ دیہات کا دورہ کیا۔ UNAMA کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی ایلچی نے خاندانوں سے ملاقات کی اور اقوام متحدہ کے افغانستان اور شراکت داروں کے بڑے رد عمل کا جائزہ لیا، جس میں 50,000 افراد تک مدد پہنچائی گئی ہے اور موسم سرما کے لیے خوراک اور پناہ گاہ فراہم کرنے کے لیے فوری کام جاری ہے۔ اسی دوران اوچا نے اقوام متحدہ کی زلزلے سے متعلق امدادی کوششوں کے بارے میں اپنی نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ مجموعی طور پر انسانی ہمدردی کے تحت کام کرنے والوں نے جنوب مشرقی علاقے میں جون کے تباہ کن زلزلے کے جواب میں کم از کم 5,15,000 سے زیادہ لوگوں تک رسائی حاصل کی اور انہیں بنیادی خدمات فراہم کیں۔ طالبان کی وزارت صنعت و تجارت کا کہنا ہے کہ نئی دہلی اور کابل کے درمیان فضائی راہداری کے ذریعے تجارت جلد دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ وزارت کے ایک ترجمان آخوند زادہ عبدالسلام جواد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وزارت نے چین کو پائن نٹ کی برآمدات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اسی دوران طالبان کی وزارت صنعت و تجارت کا کہنا ہے کہ افغانستان نے افغان شمسی سال 1401 کے پہلے 6 مہینوں میں $1 بلین سے زائد کا سامان بیرونی ممالک کو برآمد کیا۔ برطانیہ کی وزارت دفاع کی یوکرین روس جنگ کے بارے میں روزانہ جاری کی جانے والی اپ ڈیٹ کے مطابق روس یوکرین میں پیچھے ہٹنے اور الگ ہونے والے اپنے فوجیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ جمعے کی انٹیلیجنس اپ ڈیٹ میں کہا گیا ہے کہ کم حوصلے اور لڑنے میں ہچکچاہٹ کی وجہ سے روسی افواج نے ممکنہ طور پر بیریئر ٹروپس یا بلاکنگ یونٹس تعینات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ یونٹس جارحانہ کارروائیوں پر مجبور کرتے ہوئے پسپائی اختیار کرنے والے فوجیوں کو گولی مارنے کی دھمکی دیتے ہیں اور روسی افواج کی طرف سے پچھلے تنازعات میں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اسی دوران یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو اپنے فوجیوں کی تعریف کی اور ملک میں میزائل ٹروپس اور آرٹلری کا دن اور انجینئرنگ ٹروپس کا دن منایا۔ زیلنسکی نے کہا کہ یوکرینی توپ خانہ یورپ میں اور دنیا میں مضبوط بن گیا ہے، یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے جنگجو بہتر نتائج فراہم کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے جمعرات کو کہا کہ یوکرین کے 3 مقامات تک غیر منقسم رسائی کے بعد ادارے کو روس کے دعووں کی حمایت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں مل سکا ہے۔ روس نے دعویٰ کیا تھا کہ یوکرین نے ان مقامات پر غیر اعلانیہ جوہری مواد رکھا ہوا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے جرمن چانسلر اولف شولز کے ساتھ جمعے کو ہونے والی ملاقات میں روس اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات پر زور دیا اور جوہری تنازع کے خلاف خبردار کیا۔ ریاستی نشریاتی ادارے CCTV نے شی کی شولز سے ہونے والی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اس وقت بین الاقوامی صورتحال پیچیدہ ہے اور تبدیل ہو رہی ہے۔ بااثر طاقتوں کے طور پر چین اور جرمنی کو تبدیلی اور افراتفری کے اس دور میں مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ عالمی امن اور ترقی میں مزید تعاون کیا جا سکے۔ شولز نے بعد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ انہوں نے شی کو بتایا کہ چین کے لیے ضروری ہے کہ وہ روس پر اپنا اثر و رسوخ بڑھائے۔ شولز نے کہا کہ صدر شی اور وہ متفق ہیں کہ جوہری خطرات غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی خطرناک ہیں۔ جنوبی کوریا کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے جمعے کو سرحد کے شمال میں شمالی کوریا کے فعال 180 فوجی طیاروں کا پتہ لگانے کے بعد لڑاکا جیٹ طیاروں کو فعال کر دیا ہے، جبکہ جزیرہ نما کوریا میں مسلسل کشیدگی جاری ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج نے شمالی کوریا کی فوج کی
اشتعال انگیزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے جمعے کے روز اعلان کیا کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان ویجیلنٹ اسٹارم نامی بڑے پیمانے کی فضائی مشقیں ہفتے تک جاری رہیں گی۔ ان مشقوں میں 240 طیارے حصہ لے رہے ہیں۔ شمالی کوریا بدھ کے روز سے 30 میزائل لانچ کر چکا ہے، جن میں سے کچھ کی وجہ سے جنوبی کوریا اور جاپان کو فضائی الرٹس اور ہنگامی پناہ گاہوں میں جانے کے احکامات جاری کرنا پڑے۔ متعدد سفارتکاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل امریکہ اور متعدد ملکوں کی درخواست پر شمالی کوریا کی لانچنگ پر گفتگو کے لیے آج جمعے کو اجلاس کر رہی ہے۔ واشنگٹن میں جنوبی کوریا اور امریکہ کے دفاع سے متعلق سربراہان نے جمعرات کو اس عزم کا اظہار کیا کہ شمالی کوریا کے ٹیسٹوں کے رد عمل میں وہ اپنے دفاعی اقدامات میں اضافہ کر دیں گے۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے پینٹاگون میں اجلاس کے بعد جاری ایک بیان کے مطابق کہا کہ امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے خلاف نان اسٹریٹجک جوہری ہتھیاروں سمیت کوئی بھی جوہری حملہ ناقابل قبول ہوگا اور اس کے نتیجے میں کم کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ اگلے ہفتے نوم پن میں امریکہ اور آسیان کے سربراہی اجلاس کو ایک ایسے خطے میں اقتصادی تعلقات اور سفارتی غیر جانبداری کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کیس پیش کرنے کے لیے استعمال کریں گے، جو امریکہ اور چین کے درمیان جیو پولیٹیکل میدان جنگ بن چکا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ بائیڈن 12 نومبر کو امریکہ اور آسیان کے سربراہی اجلاس میں ذاتی طور پر شرکت کریں گے۔ توقع ہے کہ شرکاء امریکہ اور آسیان کے درمیان کثیر فریقی تعلقات کے فروغ کے لیے امریکہ اور آسیان کے درمیان حکمت عملی کی جامع شراکت داری تشکیل دیں گے۔ یہ سربراہی اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب روس اور یوکرین کی جنگ اور تائیوان پر کنٹرول کے چین کے عزائم پر جیو پولیٹیکل کشیدگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لیپڈ نے کہا ہے کہ انہوں نے اس ہفتے کے انتخابات میں سابق وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ ایک بیان میں لیپڈ نے نیتن یاہو کو مبارکباد دی اور اپنے دفتر کو انتقال اقتدار کی تیاری کی ہدایت دے دی۔ توقع ہے کہ سابق وزیر اعظم ممکنہ طور پر آنے والے ہفتوں میں اقتدار سنبھالتے ہوئے ملک کی تاریخ کی انتہائی دائیں بازو کی حکومت کی قیادت کریں گے۔ اسرائیل میں 4 سال میں ہونے والے 5ویں انتخابات ایک ایسے سیاسی بحران کے دوران منعقد ہوئے تھے جب ووٹرز بدعنوانی کے مقدمے کے دوران نیتن یاہو کی وزارت عظمیٰ کی خدمات انجام دینے کی صلاحیت پر اختلافات کا شکار تھے۔ امریکہ نے جمعرات کے روز تیل کی اسمگلنگ کے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک کے خلاف پابندیاں جاری کر دی ہیں، جس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ وہ حزب اللہ اور ایران کی قدس فورس کی مدد کرتا ہے۔ ان پابندیوں میں درجنوں لوگوں، کمپنیوں اور ٹینکرز کو ہدف بنایا گیا ہے، اور کیونکہ واشنگٹن تہران پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔